اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وقال فی سورة اسراء تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں ان گھڑیوں اور ساعات کو اللہ کی رحمت میں گزارنے کی نیت کر کے جو بھی اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کسی نہ کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اس وقت کو جتنا غنیمت سمجھا جائے اتنا بہتر ہے۔ لیکن میں نے قرآن مجید کا اور آقا رحمت علیہ السلام کی مختلف احادیث کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، اس میں ایک نتیجہ ہر وقت اور ہمیشہ مجھے میسر آیا کہ یقیناً ہم اللہ کے بندے اور اس کا اقرار کرتے ہیں کئی بار اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ تو ایمان کا پہلا جز تو یہی ہے کہ کائنات کے بادشاہ کی طرف سے جو حکم آ جائے بس اس کے سامنے سر جھکا کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ یہ ہماری بندگی کی پہلی صورت ہے۔ اسی وجہ سے ایک صاحب ایمان مومن، اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان رکھنے والا، وہ اس بات کی تحقیق تو کرتا ہے کہ کیا یہ بات اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے تو پھر وہ ایک اطاعت گزار بندے کی طرح اس پر سر جھکا لیتا ہے اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو عبادات اور اطاعت کی شکلیں ہم اختیار کرتے ہیں، اگر اس میں غور و فکر کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کے اندر سے وہ حکمتیں بھی تلاش کرنا شروع کر دی جائیں اور اس سے جڑے ہوئے دیگر جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنا شروع کر دیے جائیں تو وہ عبادت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں اور اس کی انسانی زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو روزے کے بنیادی مسائل ہیں وہ تو تذکرہ ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، ایک ہلکا سا اس کا اشارہ ہوگا، لیکن کچھ باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرنے، اسے بہتر بنانے، اپنے دل میں ایمان کی جو کیفیت ہے اس کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کریں، تو پھر تھوڑی عبادتیں اور معمولی سے کام بھی وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہو جائیں گے، زیادہ باعث برکت ہو جائیں گے۔ پہلا تصور اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اگر تو ہم میں سے کوئی شخص اس وہم میں مبتلا ہے یا اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کر لی اور اس بار بھی وہ بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا، اگر اس سے پہلے وہ 1-2 قرآن ختم کیا کرتا تھا تو اب زیادہ ختم کرے گا، پہلے اتنے نوافل پڑھتا تھا تو اب زیادہ پڑھے گا، پہلے اتنا خرچ کرتا تھا تو اب زیادہ کرے گا، یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن کبھی یہ گمان نہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، کبھی یہ خیال میں بھی نہ آئے اور اس بات کو ذکر کرنا شروع کر دے کوئی شخص کہ جناب میں نے اتنی بار تسبیحات کر لی، اتنے نوافل ادا کر لیے، اتنے قرآن ختم کر دیے، یہ کام اتنی بار میں نے کر لیا۔ اس تصور کو اللہ کی کتاب نے کئی بار واضح کیا ہے۔ اسی ضمن میں میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو پہلی آیت تھی وہ 2-3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، ریپیٹ کیا ہے اسے، کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، حشرات، بادل، ہوائیں، بجلیاں، گیسز، کائناتیں، سیارے، ستارے، جس کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے، جو بھی انسانی عقل اور علم میں چیز آ سکتی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کتنی تعداد میں اللہ کی کائناتوں میں پھیلی ہوئی ہیں؟ ہم اس مخلوقات کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا ہم ان تمام مخلوقات کی عمروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کب سے کائنات میں بنائی گئی ہیں اور نہ جانے کب تک رہیں گی؟ چرند پرند اور حیوانات اور نباتات کی عمر کا ممکن ہے آپ اور ہم اندازہ لگا سکیں، لیکن کیا سورج کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کیا سورج سے بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کب انہیں تخلیق کیا تھا اور نہ جانے کب تک انہوں نے رہنا ہے؟ کسی فرشتے کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے فلاں جناب میکائیل کو، جناب جبریل کو کب تخلیق کیا تھا؟ کروڑ برس گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی تسبیحات کروا رہا ہے اور اپنی نمازیں پڑھا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ایک دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، پھر پرندوں کا بطور خاص ذکر کیا، اور یہ جو پرندے اڑتے ہوئے فضاؤں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک مخلوق، یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق جو کسی شکل اور کسی حیت میں موجود ہے، وہ اپنے نماز کا طریقہ جانتا ہے اور اپنی تسبیح کا انداز جانتا ہے، لیکن تم ان کی نماز اور ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے کہ وہ نمازیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو واقعی محسوس ہونے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہر پتھر نماز ادا کر رہا ہے، ہر شجر نماز ادا کر رہا ہے، ہر پرندہ نماز ادا کر رہا ہے، ہوا کا ہر جھونکا اپنے انداز میں نماز ادا کر رہا ہے، ہر چیونٹی اپنی نماز ادا کر رہی ہے۔ تو یہ گمان نہ آئے کہ ہم نے نمازیں ادا کر لی ہیں تو کوئی انوکھا کام کر لیا ہے۔ ہم کسی پر احسان نہ جتائیں، اس کی اربوں کھربوں کی مخلوقات دن رات یہی کام کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری تسبیحات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام بہت ہی عظیم الشان اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب صورت ہے، چھوٹی سی سورہ اخلاص، اس میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد، پھر کہا جاتا ہے اللہ الصمد، وہ الصمد ہے۔ الصمد کا جو لفظ ہے وہ میری اسی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی نماز، کسی تسبیح، کسی روزے، کسی حج عمرے، کسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ جن تمام چیزوں کے ہم محتاج ہیں ان میں سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو پہلی بات تو کنفرم ہے، اس کی گواہیاں اللہ کی آیات دے رہی ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات دے رہی ہیں کہ اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا نتیجہ خود بخود ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان عبادات کی در حقیقت ہمیں ضرورت ہے، ان نمازوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان روزوں کی، تسبیحات کی، دیگر جو اطاعت کی ہم شکلیں اختیار کرتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن کتنے ہی نادان لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی ضرورت کا، اس والی ضرورت کا پتہ نہیں ہے، اپنی اس والی ضرورت کا پتہ نہیں ہے، اسے صرف 5 7 10 ضرورتوں کا پتہ ہے اور اسی میں ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ اسے بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، کھانا اس کی ضرورت ہے، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا، پینا اس کی ضرورت ہے، دھوپ لگے گی تو سایہ چاہیے، سایہ اس کی ضرورت ہے، اندھیرا ہوگا تو روشنی اس کی ضرورت ہے، خوف ہوگا تو حفاظت اس کی ضرورت ہے، بیمار ہوگا تو صحت اس کی ضرورت ہے، درد ہوگا تو درد سے آرام اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی ہم نے چند ضرورتوں کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اور زندگی بھر اسی کے غم میں، اسی کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ سارے سفر دنیا میں مشرق سے مغرب تک، دن کو رات بنا دینا، رات کو دن بنا دینا، بے چین بے قرار رہنا، اپنے آپ کو تھکا دینا، اس میں اپنی ان ضرورتوں کو ہم نے چونکہ جان لیا، محسوس کر لیا، اس لیے اس کی تگ و دو میں ہم دن رات کھپا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتیں کچھ اور بھی بنا رکھی ہیں، جو ان بنیادی اور مادی قسم کی ضرورتوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم عام لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو جیسے انسان کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا ایک بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے، روح نکل جائے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، جان نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری وہ تمام ضرورتیں جنہیں ہم پوری کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک روح پائی جاتی ہے۔ اس روح کو پہچاننے کے لیے، اس روح سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، اور اس روح کی تاثیر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے کام، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ اس طرح کے کام ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ یہ سارے کام ہمیں کون سی ایسی بنیادی چیز عطا کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز بنیادی عطا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اس پر غور کریں گے تو در حقیقت یہ ہمارے دل کو زندہ اور بیدار کرنے کی صورت میں اس کے اندر ایک احساس پیدا کرتے ہیں، احساس کہ کسی کو فیل کیا جائے، کسی کو محسوس کیا جائے، اور جب آپ کسی کو محسوس کریں گے تو اس کی یا راحت ملے گی یا بے قراری ہو جائے گی۔ یہ محسوس کرنے والی جو قوت ہے جسمانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ محسوس کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے، اس کو ہر چیز کا حصہ بنانا چاہتا ہے، ہر چیز کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، میں بھی کوئی 4-5 مرتبہ گزر چکا ہوں۔ کچھ آپریشنز ایسے ہوئے، انستھیزیا کے ذریعے سے ڈاکٹر نے جب معطل کر دیا وہ نظام جو محسوس کرنے والا نظام ہے، جس سے درد پتہ چلتا ہے، تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ کئی گھنٹوں تک کچھ خبر نہیں تھی کہ دنیا کہاں ہے اور چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اور جسم کو کاٹ پیٹ رہا ہے، کوئی نہیں رہا، کہیں اس کو چھیدا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، کوئی اس کو سی رہا ہے کہ نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہم زندگی میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر اس کا تجربہ دیکھتے رہتے ہیں اور خود بھی کبھی کبھی گزرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ جس کے اندر سے اگر احساس کا عنصر نکال دیا جائے تو وہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ میں ایسے بعض اپنے قریبی اور دوستوں کے مریضوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں یہاں تک بھی خبر ملی کہ فلاں شخص جو ہے وہ 1 سال سے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں ہے، اسے مصنوعی آلات کے ذریعے سے بس سانس فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ بندہ بس یوں سمجھو کہ مر چکا ہے، لیکن چونکہ سانس کی آمد و رفت جاری ہے اس لیے وہ محض اس کا ایک بھاڑا اور اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہر روز کی۔ احساس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو زندہ بناتا ہے یا اسے مردوں سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ والا احساس ان نمازوں اور روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ سارا دن کھانا چھوڑ دیں گے، پینا چھوڑ دیں گے تو میرے خزانے میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں وہ۔ ہم نے اپنی دنیا میں گوشت کی قلت کو پورا کرنے کے لیے یا اس میں کچھ مزید بہتری لانے کے لیے بدھ اور منگل کو چھٹی کروا دی، کہا کہ منگل اور بدھ کو گوشت ذبح نہیں کیا جائے گا کیونکہ شارٹیج ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کوئی پریشانی اس کو نہیں ہے۔ ہمارے بھوکے رہنے سے اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اس میں اور اضافہ نہیں ہوتا کسی دوسری صورت میں بھی۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا یہ اللہ کی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے وہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے جس احساس کی بنیاد پر ایک انسان زندہ انسان بن جاتا ہے، اسے کسی کا درد، کسی کا دکھ وہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے احسان کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کسی پتھر کا نام نہیں ہے، کسی حرکت کا نام نہیں ہے، کسی میٹیریل محسوس کی جانے والی اس طرح کی چیز کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ اس درد کا نام ہے، اس خیال کا نام ہے جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان اور ایک انسان اپنے خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے کو کچھ کھلاتا ہے، کچھ پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کو مزید اس بات پر فخر ہوتا ہے، اور وہ اس فخر کا ذکر اپنے بندوں میں، اپنے فرشتوں میں کرتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے بندے کا پہلے خیال کیا، پھر اس نے میرا شکر ادا کیا، تو دونوں نیک کام جو ہیں وہ اس کے اندر تقویٰ کو پیدا کرنے کا، میرے احساس کو پیدا کرنے کا میں نے محسوس کر لیا ہے۔ اس بندے کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو روزہ ہمارے اندر در حقیقت اس احساس کو بیدار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وگرنہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں تمہاری ساری زندگی کی تسبیحات ایک طرف اور صرف ایک فرشتے کی تسبیحات اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تمہاری زندگی بھر کی نمازیں سارے انسانوں کی ایک طرف اور صرف ایک دریا میں موجود مچھلیوں کی عبادتیں اور نمازیں تم سے زیادہ ہیں۔ اس کو اس بات کی قطعاً کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کا نام لینے والے دنیا میں موجود نہیں رہیں گے۔ نہیں، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں جس کی بنا پر ہمارے اعمال اچھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جسمانی اعتبار سے بھی توانائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں سکھ اور چین کی بہت ساری صورتیں وہ بھی وجود میں آ جاتی ہیں۔ سامعین گرامی، تجربہ کیا ہوگا آپ حضرات نے کئی بار، دوبارہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بہترین کھانا کھائیں، کئی ہزار اس پہ صرف کر دیں، بہترین مقام پہ وہ کھانا کھائیں، یقیناً اس میں مزہ آئے گا، لذت ملے گی، لیکن کسی بھوکے کو آپ نے تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی لذت آپ کو زیادہ دیر تک عطا کرتا ہے۔ اس کا ایک خاص احساس ہے
جسے آپ لذت کہہ دیں، جسے آپ سکون کہہ دیں، جسے آپ راحت کہہ دیں، جسے آپ خوشی کہہ دیں، یہ خوشی بعض اوقات برس ہا برس تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے سے در حقیقت ایک انسان کو زندہ انسان بنا کے رکھتا ہے۔ وہ لوگ سب مردے لوگ ہیں، وہ میتیں ہیں جو ہمارے آس پاس رہتی ہیں، جو اپنے گھر میں بیٹھ کر عیاشی کرتے ہیں اور ان کے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں۔ وہ سارے آفیسرز اور بڑے بڑے با اختیار لوگ مردہ لوگ ہیں، میتیں ہیں، جو اپنے بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھ کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور خلق خدا کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھیں بھی تو محض ایک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک معاشرتی دباؤ ہے کہ لوگ کہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہے، لوگ کہیں کہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے اندر سے وہ روح ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ختم نہ ہوتی تو میں آج کی دنیا کی، آج کی زبان میں ہر روز جو ہم اپنے تبصروں میں ذکر کرتے ہیں، تو کبھی بھی وہ لوگ ہماری اپنی اس دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کی زندگی کو اجیرن نہ بناتے، اسے پریشان نہ کرتے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے من آٹے اور اتنی بوریاں ہم نے تقسیم کر دی، لیکن اس تقسیم کے پیچھے جب روح ختم ہو جائے تو پھر اس تقسیم کے پیچھے ہم وہ والا عمل دیکھتے ہیں جس پر سوائے افسوس اور ہائے ہائے کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بوسیدہ پرانا بیماری پھیلانے والا آٹا وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو ذلت میں، رسوائی میں ڈال کر انہیں قطاروں میں دور تک کھڑے کرنا، پھر ان کو آٹے کے لیے سامنے لے کے آنا، پھر ان کی تصویریں بنانا، پھر ان بھگدڑ میں ان میں سے بعض کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ آٹا تقسیم نہیں کیا جا رہا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر سے روح نکال دی گئی ہے۔ روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی عزت اور اس کا احترام ہے۔ بھوک اس کی بڑی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بھوک بھی ضرورت ہے، لیکن اسے کھلاؤ تو عزت کے ساتھ کھلاؤ، اسے پلاؤ تو عزت کے ساتھ پلاؤ، اس کی مدد کرو تو عزت کے ساتھ اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی کی مدد زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں بھی کرو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اچھا میں تو اب زکوٰۃ کا حقدار بن چکا ہوں۔ اور اگر یہ کہا جائے کتنی بڑی حدیث میں نے ایک مجلس میں کبھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب فولاد کو ایجاد کیا تو فرشتوں نے پہلی بار فولاد کو دیکھا تو کہا کہ یا اللہ بڑی مضبوط تخلیق ہے تیری۔ تو پوچھا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط ہے، کوئی طاقتور ہے؟ اللہ فرماتے کہ ہاں آگ ہے، اس فولاد کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر پوچھا کہ آگ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا کہ ہاں پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا پانی سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ ہاں ہوا ہے، سمندروں میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا اس سے بھی یا اللہ کوئی طاقتور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مرد مومن، وہ مومن انسان جو کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کے سیدھے ہاتھ سے وہ مدد کر رہا ہے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ گویا کہ ساری کائنات سے زیادہ طاقتور، اللہ تعالیٰ کے ہاں مضبوط توانا وہ انسان ہے جو کسی کی مدد کرے اور مدد جس کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں۔ عراق میں ہمارے ایک دوست تھے، کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہا کہ جب وہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے اور لوگوں میں بھوک اور پیاس اور پریشانی بڑھ گئی، حد سے زیادہ غربت عام ہونا شروع ہو گئی، تو کئی اللہ کے بندے رات کے وقت کھانے پینے کے تھیلے تیار کرتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے مختلف دروازوں کے سامنے رکھ کے آ جاتے تھے۔ نماز کے لیے وہ باہر نکلا تو پتہ چلا کہ باہر کسی نے تھیلا رکھ دیا ہے۔
تھیلے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اس کے اس احساس میں یہ طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ احساس پسند آیا تھا کہ جس میں اس نے اللہ کے کسی بندے کی مدد تو کی لیکن اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ ہم پہلے مشکل بناتے ہیں اور پھر اس مشکل کا حل ایک انتہائی بھونڈے انداز میں کرتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، پہلے مشکل بنانے میں اللہ ناراض ہوا، پھر اس مشکل کو غلط طریقے سے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ تو سوائے ذلتوں کے اور پریشانیوں کے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کے ہم اپنے دامن میں نہیں بھرتے۔ اس لیے سامعین گرامی، یہ روزہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور بیدار کرنے کے علاوہ ایک اور بھی بڑی خوبصورت شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ساری زندگی کھپ جائے پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میں ایک اشارہ صرف دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ نہیں ہے، کسی اور کا رنگ نہیں ہے۔ اب اللہ کا رنگ جو ہے وہ کوئی کالا پیلا نیلا نہیں ہے یا سبز، اس طرح کا یہ رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ اس کے ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کی صفات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک رنگ ہے الرحیم، مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے رؤوف، شفقت کرنے والا، کسی کے ساتھ مہربان ہونے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا۔ اللہ نے یہ دو نام اس قدر پسند کیے کہ اپنے رسول کے بھی یہی نام رکھ دیے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام بیان کیے گئے ہیں اس میں رؤوف اور رحیم اللہ کے رسول کا نام بھی ہے۔ تو یہ رنگ کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنی شخصیت کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ جب ہم خلق خدا کے لیے رؤوف اور رحیم بن جائیں گے تو اللہ کا یہ رنگ ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اندر یہ رنگ پیدا کرو۔ آپ روزے کو اس حوالے سے سوچنا شروع کر دیں تو جو بھی آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے سوچنے کا، اس کا ایک اور ہلکا سا اشارہ۔ کوئی تناسب اور نسبت انسان بنا ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں کہ ایک طرف اللہ کی صفت ہو اور دوسری طرف اللہ کی کائنات، دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی معمولی سی جھلک بھی اپنے بندے میں دیکھ لے تو اس کو وہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس نے میرا رنگ اپنانے کی کوشش تو کی۔ تو روزے میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں، احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اسے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ کبھی نہیں کھاتا، کبھی نہیں پیتا، کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں آرام کرتا۔ یہ 3-4 صفات روزے میں تلاش کیجیے، مل جائیں گی آپ کو۔ اللہ سے ہم نے گویا کہ یہ اظہار کیا کہ اللہ تو کبھی نہیں کھاتا، ہم تو کمزور بندے ہیں، لیکن چلیں کچھ وقت کے لیے ہم بھی کچھ نہیں کھاتے، تیرے رنگ کا ایک معمولی سا حصہ ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے روزے اسی وجہ سے رکھا کرتے تھے کہ اللہ کا یہ رنگ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بے نیازی والی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور وہ طاقت اور قوت نہ کھانے کے اندر سے تلاش کر لیتا ہے، نہ کھانے کے اندر سے۔ اور دیکھیے جناب، پورے یقین سے میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، زیادہ کھانے سے کبھی انسان طاقتور نہیں ہوتا۔ تھوڑا کھانے سے، وقت پہ کھانے سے، اچھا کھانے سے اور اپنے کھانے کے ساتھ دوسروں کو کھلانے سے اس کی توانائیوں میں 1000 گنا بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات بارہا پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بھوکے رہا کرتے تھے۔ روزے تو رکھتے ہی تھے، لیکن اگر روزے نہیں بھی رکھنے تو تب بھی کھانے میں کبھی بھی بے تحاشا آپ نے نہیں کھایا۔ اس کو آپ نے اپنی ذات کا حصہ بنایا۔ بہت کم سوتے تھے، قرآن مجید میں تو باقاعدہ اس کا حوالہ مل گیا۔ ہم اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتے ہیں
کہ اس رمضان میں اور ان روزوں اور ان عبادات میں اللہ کے ان رنگوں کو تلاش کریں، اور وہ رنگ اپنی شخصیت اور اپنی ذات میں کسی حد تک بھی پیدا کرنے کی جو توفیق مل رہی ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اچھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔